بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے آپ زندہ کریں گے مردوں کو۔ فرمایا کیا تم مانتے نہیں ہو؟ عرض کیا بلکہ، قال بلا کیوں نہیں، میں مانتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کو مزید مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا حکم ہوا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو پکڑو، فصرہن الیک، ان کو اپنی طرف مانوس کرو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو رکھ دو ان کے ٹکڑے پہاڑوں کے اوپر، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر تم ان کو بلاؤ، وہ تمہاری طرف آئیں گی، فوراً آئیں گے تمہارے پاس۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو بے شک اللہ رب العزت زبردست حکمت والے ہیں۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت 259 ہے، اور اس سے پہلے آیت ہمارے سامنے جو گزری ہے آیت نمبر 258، اس میں اللہ رب العزت نے عقیدہ آخرت کو کچھ اس انداز سے بیان فرمایا ہے کہ اپنے 2 معزز پیغمبروں کے سامنے اللہ رب العزت نے ان کے کہنے پر پریکٹیکل کر کے بتا دیا کہ عقیدہ آخرت میں اللہ رب العزت کیسے انسانوں کو زندہ فرمائیں گے۔ یعنی حضرت عزیر علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بستی کے لوگ اس انداز سے جو مارے گئے ہیں تو یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا ذرا دیکھو بکھری ہوئی ہڈیوں کو اور بکھرے ہوئے اعضاء کو اللہ کیسے جوڑ دیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے گزارش کی یا اللہ آپ آخرت میں لوگوں کو کیسے زندہ فرمائیں گے؟ اللہ نے فرمایا کیا تم مانتے نہیں ہو؟ عرض کہ یا اللہ مانتا ضرور ہوں، لیکن میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس اوقات اللہ اپنے پیغمبروں اور ولیوں کے اوپر حال منکشف فرما دیتے ہوتے، تو وہ اللہ نے اپنے نبی کے اوپر، اپنے رسول کے اوپر یہ حال منکشف فرما دیا اور فرمایا کہ ذرا اس طرح کرو، آپ پرندوں کو پکڑو، پہلے ان کو اپنے پاس مانوس کرو، ان کو چارہ ڈالو، ان کے لیے ایک مخصوص نام رکھ دو ان کو، تاکہ تم جہاں ہو وہ تمہارے پاس آئیں، تم ان کو بلاؤ وہ تمہارے پاس آئیں، پھر ان کے ٹکڑے کر دو، ذبح کرو اور ان کے ٹکڑے پہاڑوں کے اوپر بکھیر دو، پھر ان کو دوبارہ اسی آواز کے ساتھ بلاؤ، وہ تمہارے پاس فوراً دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا بھی۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اعضاء کو جمع کر کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ یہ عقیدہ آخرت کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، آیت نمبر 260 ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اس دانے کی طرح ہے، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اس دانے کی طرح ہے جس سے اس میں سے خوشے نکلتے ہیں اور ہر خوشے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ وسیع علم والے ہیں۔ اس آیت کا سابقہ آیت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اس میں عقیدہ آخرت کو بیان فرمایا گیا،
اور اس آیت میں آخرت کا نتیجہ بیان فرمایا گیا ہے، رزلٹ اعمال کا نتیجہ کیا ہوگا اس کو بیان کیا گیا، اور وہ ظاہر کہاں ہوگا؟ آخرت میں اللہ کے سامنے ظاہر ہوگا۔ اس آیت کے اندر اس کو بیان کیا گیا کہ کیا ایک آدمی اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو اللہ 7 گنا تک اور 100 گنا تک، یعنی 700 گنا تک بھی اللہ رب العزت اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے کاشتکار ایک دانہ زمین میں ڈال دیتا ہے، اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 اس میں سے سٹے نکلتے ہیں، اور ہر سٹے کے اندر اللہ فرماتے ہیں 100 دانہ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک دانہ زمین میں ڈالنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ اس میں سے اتنا تمہیں دے دیتا ہے، اسی طریقے سے 1 روپیہ تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں تو اللہ رب العزت تمہیں وہ بڑھا کر 700 گنا تک، 100 گنا تک، جس طرح اس میں فصلوں کے اندر اللہ برکتیں ڈال دیتا ہے اور فصل اور دانہ اس انداز سے اگاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے تمہارے دیے ہوئے اموال ضائع نہیں ہوتے، بلکہ وہ یوں ہیں بیج بن کر بڑھ کر نکلتے ہیں۔ بیج اللہ رب العزت تمہارے لیے اس میں برکتیں ڈالتے ہیں، رزق عطا فرماتے ہیں، اس میں بھی آخرت کے اندر تمہارے لیے اللہ رب العزت بڑھا کر تمہیں اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ فرمایا آگے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اعمال کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اتنا زیادہ وزن ہوتا ہے، اتنی ہی زیادہ برکات ہوتی ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت وسیع علم والے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منوا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منوا ولا اذى لهم، اور پھر اس کی وجہ سے، اس مال خرچ کرنے کی وجہ سے کسی کو احسان بھی نہیں جتلاتے اور کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہی ان کے لیے کوئی خوف ہے نہ ہی گھبراہٹ ہے ان کے لیے۔ قول معروف، نرم بات کرنا، سلیقے سے بات کرنا اور معاف کر دینا، خیر من صدقۃ، اس صدقے سے، اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی قسم کی کوئی لالچ یا تکلیف ہو۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بے پرواہ اور حلم والے ہیں۔ ایک معاشرتی بیماری جو انسانوں کے اندر ہوتی ہے اس کو اس آیت میں بیان فرمایا جا رہا ہے اور اس سے روکا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک میں لوگوں کے لیے دسترخوان لگا لیے جی، صبح سحری کروا رہے ہیں اور شام کو افطاری کروا رہے ہیں، باقی کہیں آفت آ گئی وہاں سیلاب زدگان آ گئی، یہ ان کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے اور مال بھی خرچ کر رہا ہے، ساتھ میں ان لوگوں کو اپنا غلام بھی بنا رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، کسی کو ہر مہینے جناب 10,000 روپے دے دیے اور اس کو کبھی وقتاً فوقتاً اس کو کوئی نہ کوئی کام لگاتے رہنا، کوئی نہ کوئی کام لگاتے رہنا۔ اب وہ بندہ انکار بھی نہیں کر سکتا بھی یہ میرے اوپر احسان کر رہا ہے اور میں اس کو انکار کیسے کروں، اور یہ عجیب آدمی ہے بھی میں اپنے کام میں جاؤں یا اپنی مصروفیت میں رہوں یا اس کی خدمت کروں۔ فرمایا اس طرح مال خرچ کرنا اور اس کے پیچھے، یعنی مال خرچ کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، صدقہ دے رہا ہوں، اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، وہ یہ ہیں کہ اس کو اس سے ذریعے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، جن لوگوں پر صدقہ بھی کرتا ہے، جن کو خیرات دیتا ہے، ان کو تکلیف بھی پہنچاتا ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔ صدقہ وہ کرو جس کے پیچھے کسی قسم کا کوئی محرکات نہ ہو، صدقہ وہ کرو جس میں کسی قسم کا کوئی لالچ یا کسی کو تکلیف پہنچانا نہ ہو۔
رضائے الہی کے لیے مال خرچ کرنا اور صدقہ کرنا، فرمایا ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ کیا اجر ہے؟ وہ اللہ اپنی شایان شان عطا فرمائیں گے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی آیت میں آیت نمبر 262 کے اندر فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقہ، نرم طریقے سے، سلیقے سے بات کرنا، احترام سے بات کرنا اور معاف کر دینا، سلیقے سے بات کرنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لالچ ہو، کوئی نہ کوئی ایذا رسانی والا معاملہ ہو۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی طیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ، شیخ الحدیث ہیں جامع اسلامی امدادیہ فیصل آباد کے، وہ اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت مفتی محمد زاہد صاحب دامت برکاتہ، اللہ رب العزت نے علم بھی عطا فرمایا ہے، مال و دولت بھی عطا فرمائی۔ ہم ان کے طالب علم تھے، میں نے جب بھی ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے، یعنی راستے میں چلتے ہوئے بات کی ان کے ساتھ، آپ یقین کریں یہ رک جاتے تھے، بالکل ہماری طرف رخ کر لیتے تھے، بالکل ان کا رخ ہماری طرف ہوتا تھا اور ہم ان سے بات کر رہے ہوتے تھے جیسے ایک عام آدمی اپنے لیول کے آدمی کے ساتھ بات کر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ آپ سے کوئی آدمی بات کر رہا ہے، آپ ٹھہر کر اس کی بات سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں فرمایا تھا کہ آپ کے پاس کوئی آدمی کام کے لیے آیا ہو اور اس کی بات توجہ سے نہ سنی ہو۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی کا ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس آدمی آ جاتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے آ جاتا ہے، آپ کے کام کے لیے آتا ہے، کسی بھی وجہ سے آپ سے بات کرتا ہے تو متوجہ ہو کر بات سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روم کا سفیر آیا، حضرت عمر مسجد میں کسی کام کے اندر مصروف تھے، جب اپنی بات کرتے تھے تو اس وقت اپنا کام جاری رکھتے تھے، جب وہ آدمی بات کرتا تھا تو کام روک کر اس کی طرف دیکھ کر اس کی بات سنتے تھے۔ یہ طریقہ احترام کے ساتھ کسی کی بات سننا، اسی احترام کے ساتھ بات کرنا، فرمایا اور معاف کر دینا، غلطیوں کو اگنور کر دینا۔ کسی سے غلطی ہو گئی، کوئی دوست احباب سے غلطی ہوگی، معاشرے میں رہتے ہوئے تعلق والوں سے غلطی ہو جاتی ہے، ان کو اس غلطی کو معاف کر دینا۔ فرمایا یہ دو نیکیاں ایسی ہیں، یہ صدقہ جس کے پیچھے ایذا رسانی ہو، جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرکات ہوں، جس کے پیچھے لوگوں کو تکلیف پہنچانا مقصود ہو، ایسے صدقے سے یہ نیکیاں بہتر ہیں۔ اللہ رب العزت غنی بے پرواہ ہے، اس کو ہمارے صدقات کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہماری نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ رب العزت کی رضا کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔